اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را میں ہی اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں۔ اس کتاب کو ہم نے ہی آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، ان کے رب کے فرمان اور تقدیر سے زبردست اور لائق تعریف اللہ کی راہ کی طرف، اس اللہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسی میں کجی پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ حق سے پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ وہی غلبہ اور حکمت والا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کی احسانات اور انتقام کا دن یاد دلا۔ بے شک اس نصیحت میں نشانیاں ہیں اللہ کی اطاعت پر، ہر صبر اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس آزادی میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی نعمت تھی، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کیا کہ اگر تم میری توحید کی نعمت کا شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمت میں بڑھاؤں گا، اور اگر میری نعمت کا کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان کافر ہو جاؤ تو بھی بے شک اللہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی؟ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد والوں کی، جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول حجتیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے اور کہا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس کے کافر ہو گئے ہیں، اور جس توحید و اطاعت کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں گمان و تہمت بازی کا شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ہستی کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا اثر نو بنانے والا ہے؟ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف فرمائے اور ایک مدت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی عبادت سے روکو جن کی عبادت ہمارے باپ کرتے تھے؟ پھر ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں معجزہ دکھائے، اور ایمانداروں کو طرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں؟ اور جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ضرور ان پر صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ضرور ہم ظالموں کو غارت کر دیں گے، اور ضرور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور میرے وعید و عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور پیغمبروں نے مدد طلب کی، پھر اس میں وہ کامیاب ہوئے، اور تمام سرکش جدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس کے آگے دوزخ ہے، اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جو دوزخیوں کی خون اور زخموں سے مرکب ہوگا سختی کی وجہ سے۔ بمشکل گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ کر پیئیں گے، اسے بمشکل گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، پھر بھی اپنی حلق سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ جسم کے بال بال سے موت آئے گی، اور وہ مرنے والا نہ ہوگا، اور اس کے پیچھے سخت مصائب والا عذاب ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب کے کافر ہوئے، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں جن کو تیز آندھی کے دن ہوا لے اڑی۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں کسی چیز کے ثواب پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ یہی حق سے دور گمراہی ہے، یہی حق سے دور گمراہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ اور سب قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے کہ بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ چیز دور کرنے والے ہو؟ سرکش کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، پھر اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی قول اور غلبہ نہ تھا، مگر میں نے تمہیں پکارا، پھر تم نے میری بات مان لی۔ پھر تم مجھے ملامت مت کرو اور خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو۔ تم دنیا میں مجھے اس سے پہلے جو اللہ کا شریک بناتے تھے، بے شک میں اس کا کافر ہو گیا ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ
ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے محلات اور درختوں کے نیچے چشمے جاری ہیں، ان میں وہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہاں اللہ اور فرشتوں کی طرف سے اور آپس میں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ ایک پاک یعنی کھجور کے درخت کی طرح جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔